اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی تشریح باقی تھی۔ اس کے الفاظ اور اس کی جو ہلکی سی تشریح ہے آج اس کو بیان کیا جائے گا، اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ بعد میں مکمل ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر ایک ساتھ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں گویا کہ یہ آغاز میں دعا ہے، اللہ سے عرض و معروض ہے۔ بندہ اللہ کا ہر کام میں محتاج ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی اعانت، نصرت شامل حال نہ ہو، کسی کام کو بندہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی سے متعلق جب نماز کا آغاز کرتا ہے تو اس وقت میں یہاں سے جو الفاظ گزرے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سیدھے راستے کے لیے آگے کی جو عبارت ہے، یا دوسرے لفظوں میں آگے کی جو آیت ہے، وہ اس سے بدل بھی واقع ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے قاعدے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ عرض و معروض کرتا ہے، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ لوگ مزید وضاحت ہے اس میں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا، جو مغضوب علیہم نہیں ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ مغضوب علیہم نہیں ہے اور نہ گمراہ ہے۔ تو یہ غیر مغضوب علیہم لفظ کیا ہے؟ یہ غضب یغضب سے اسم مفعول ہے۔ جو لوگ مغضوب علیہم نہیں ہیں، جو لوگ مغضوب علیہم نہیں ہیں، یعنی اللہ کے بہت سارے بندے دنیا میں آئے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی ناقدری کی، اللہ کے انعامات کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اس کے اوپر سخت سے سخت ہوئی، یہ مغضوب علیہم ہے۔ اب مغضوب علیہم کہ یہ تو الفاظ ہوئے معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اندر جو اس کی وضاحت موجود ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے، اور آگے ہے ولا النصارى، اور یہ ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ مغضوب علیہم میں شدت ہے، اور ضالین میں اس کے مقابلے میں کم۔ مغضوب علیہم اللہ کی ناراضگی ہوئی، یعنی وہ خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، اور ضالین کے اندر ہے کہ جو اپنی ذات سے گمراہ ہوئے۔ علماء نے فرمایا کہ مغضوب علیہم علم رکھتے ہوئے جو راستہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے یہ مغضوب علیہم ہوگا، اور جو جہالت کی وجہ سے راستہ چھوڑ دے یہ ضالین ہوگا۔ بہرحال تفسیر تو اس کی باضابطے پیش کی جائے گی،
جب بندہ والضالین پر پہنچتا ہے نماز کے اندر، تو نماز کے اندر اس والضالین کے بعد آہستہ سے آمین کہتا ہے، یا بعض فقہا کے نزدیک بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ تو روایت کے اندر ہے کہ جس کا آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ فرشتوں کی آمین سے ملنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس لمحے اور جس وقت قاری یا امام صاحب یا مقتدی یہ منفرد اس کو کہہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جماعت کے اندر ادھر امام والضالین پر پہنچتے ہیں اور ادھر فرشتے بھی آمین کہنے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو جو کوئی شخص چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، وہ آمین متصلاً کہتا ہے تو اس کا آمین فرشتوں کی آمین سے مل گیا۔ حدیث میں آیا کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ آخر کی مختلف ٹکڑے ہیں جس کو اب تک پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے کہ جب بندہ والضالین پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا۔ میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگ لیا ہے۔ ولعبدی ما سأل، میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو مانگ لیا ہے۔ اب یہاں پر بندہ نماز خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے پڑھتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے، اور حق میں فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اچھی باتیں نظر آنے لگتی ہیں اور بری بات بھی اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے اس کے لیے صحیح راستے کے تعلق سے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور صحیح طریق اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے۔ بہرکیف یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے چند آیات اپنے اپنے حساب سے اس کا پیش کیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ آخر میں چل کر کے پوری طریقے سے ایک ایک آیت کا الگ سے ترجمہ ہوگا، تشریح بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی جو باقی ہے۔ قواعد کے اعتبار سے کچھ قاعدہ یہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ غیر کے معنی کیا ہے، مغضوب علیہم تو ہلکا سا بیان کر دیا، یہ ضالین کیا چیز ہے قاعدے کے حساب سے، اور یہ لا کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لا کے معنی نہیں کہتے ہیں، اور غیر کے معنی بھی غیر کے معنی کئی معنی ہے جس میں ایک معنی الگ کے آتے ہیں، اور یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا جو مغضوب علیہم نہیں ہے یہ غیر کا ترجمہ ہے۔ اللہ کا جن حضرات پہ انعام ہوا یہ غیر المغضوب تو آٹومیٹک وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر تعریض ہے۔ تعریض اسے کہتے ہیں جو کسی اور کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک بات کہی جائے تو یہ تعریض کے طور پر ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا، اور اس طبقے میں چار ہیں الگ الگ،
جس کی طرف ہلکا سا اشارہ پہلے وہ تفصیل میں ہی تو بات آنے والی ہے۔ انبیاء کے گروہ ہیں، صدیق کے ہیں، شہداء کے ہیں، صالحین کے ہیں۔ یہ چاروں کون ہیں اس کی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ تو اب یہاں پر غیر کا معنی کیا ہے، اور لا ولا الضالین میں لا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہیں، اور ضل ضاد سے، اسی سے ضالون ہے، ضل فعل ماضی ہے، ضل یضل فعل مضارع ہے، ضلالتاً مصدر ہے، اور اس سے ضالون اسم فاعل ہے۔ یہ ضالون تھا، حالت نصب و جر کے اندر جو جمع مذکر سالم ہے اس کا اعراب واو نون کے بجائے یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ مغضوب علیہم پر یہ عطف ہو رہا ہے، تو جو مغضوب علیہم کا اعراب ہے غیر کی اضافت کی وجہ سے اسی کا اعراب یہاں ضالین کا ہوگا، اسی لیے یہ یا نون کے ساتھ آ گیا۔ تو اب یہ ہلکی سی تشریح ہوئی ہے، اب انشاءاللہ اگلے سبق میں اوپر سے لے کر کے لغوی تشریحات تو تقریباً ہو چکی ہیں، اعراب کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے اور ہلکی تشریح بھی ہو گئی ہے۔ اب ایک ساتھ صرف ترجمے اور تفسیر کو جب پیش کیا جائے گا تو مابقیہ باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اب جب آدمی پانچوں وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتا ہے، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، تو مقتدی کے اندر مقتدی کی دو شکلیں بنتی ہیں۔ بعض علماء کے یہاں چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور بعض کے یہاں نہیں، بہرکیف سننا تو ضرور ہے ہر حال میں، تو اس کے معنی سمجھے ہوئے ہوں گے تو نماز پڑھنے میں جو یکسوئی حاصل ہوگی، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، اگر معنی نہ جانا جائے تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو اس سے متعلق اب تک ویڈیو پیش کیے گئے ہیں، گزارش ہے کہ اس کو بار بار دیکھیں، سنیں۔ کتابوں میں جو بات موجود ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اور کتاب کے لکھنے والے وہ اس طرح پھیلا کر کے بات کو تحریر بھی نہیں کرتے ہیں، اور ویڈیو میں بار بار اس کو اگر سنا جائے تو ذہن نشین ہوتی ہے بات۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ ان کی نماز بھی بارونق ہو جائے، لطف اندوز ہو جائے۔ حقیقت یہی ہے، اسی مقصد سے یہ تشریح پیش کی جا رہی ہے کہ نماز کے اندر جو آج ایک بہت بڑا طبقہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی طبیعت نماز کے اندر یکسوئی والی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف جو راغب ہونا چاہیے، رغبت ہونی چاہیے، اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ شوق کا عالم جب نماز پڑھے تو ایسا ہو کہ اس وقت میں محو ہو جائے، اللہ کی طرف اس قدر متوجہ ہو جائے کہ نماز کے تعلق سے کبھی کبھی توجہ اتنی ہوتی ہے کہ رکعات کا دھیان نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو شوق کی بنیاد پر، اور جب یہ قرآن کریم کی تفسیر ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر پنجگانہ نماز میں جو قرات ہے اس کا تو لطف حاصل ہوگا ہی، تراویح کے اندر جو لطف اور مزہ آئے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہ کہ یہ قرآن کریم انشاءاللہ جنت میں پہنچنے کے بعد جو اس کی حقیقت سامنے آئے گی تو بندے کو احساس ہوگا کہ ہاں، ہم نے اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنایا ہے تو انہی لمحات کو کامیاب بنایا ہے جس کو ہم نے قرآن کریم کے لیے لگایا ہے۔ آخر تو کوئی وجہ ہوگی کہ حضرات مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے قرآن کریم کی تفسیر کو جو پیش کیا ہے، قیامت تک امت اس کا
صلہ ان حضرات کو نہیں دے سکتی ہے۔ بہرحال اسی کی ایک یہ کڑی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سبق ہے، یہ درس ہے، اس کے اندر حصہ لیں۔ اب انشاءاللہ سورہ فاتحہ ایک روز میں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا، اس کے بعد سورہ بقرہ سے باضابطہ تفسیر کا آغاز ہوگا اور لغوی تشریحات کے ساتھ اسی طرح مضمون چلتا رہے گا۔ کچھ مضمون تک لغوی تشریحات ہوں گے، ہلکا ترجمہ، اور پھر بعد میں دوبارہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اسی ترجمے کے ساتھ تفسیر ہوگی۔ بار بار جب بات ہوتی ہے تو وہ ذہن کے اندر اتر جاتی ہے، اسی کے لیے بعض الفاظ کو میں دہراتا رہتا ہوں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب کلام میں تکرار ہوتا ہے، جب کلام بار بار سامنے آتا ہے تو وہ کلام دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ پہلا جو ہے اذا تکرر الکلام میں چھوٹا یہ کاف ہے، جس کو عام لوگ چھوٹا کاف کہتے ہیں، اور بعد والے میں جو تقرر ہے وہ قاف ہے، جس کو بڑا کاف کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ قراء کی اصطلاح میں چھوٹے اور بڑے قاف کی گنجائش نہیں ہے، عوامی ذہن میں سمجھنے کے لیے بڑا اور چھوٹا قاف کہا جاتا ہے۔ تو پہلا ہے لفظ تکرر، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب بات میں تکرار ہے، گفتگو میں تکرار ہو تو پھر وہ بات دل کے اندر اتر جاتی ہے، دل کے اندر جم جاتی ہے۔ اسی کے پیش نظر میں بعض الفاظ کو گاہے گاہے دہراتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق نصیب فرمائے، وہ لگاؤ نصیب فرمائے، وہ نسبت نصیب فرمائے جو قرآن کریم کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔